اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت القریش پاکستان کے پلیٹ فارم سے منسلک تمام صاحبان، ممبران، عہدیداران، ذمہ داران اور مجلس شورا کے ارکان کو شاکر اسلم قریشی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک خاص معاملہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے، اور وہ ہے معاملہ شناخت کے حوالے سے، پہچان کے حوالے سے۔ بطور مسلمان ہم ہر کام دین کی روشنی سے لیتے ہیں، تو پہچان کے حوالے سے بھی ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے کچھ نشانیاں مقرر کی ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں پر عمل کریں تو ہم اپنے نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور اپنے دوست احباب اور اس فلاحی اور رفاہی ادارے جمعیت القریش پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو لوگ منسلک ہیں ان کو بھی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو دوستو، عرض یہ ہے، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں فلاحی اور رفاہی کام ہوتے ہوں وہاں حاسدوں کی کمی نہیں رہتی۔ معلوم نہیں، کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے لوگ اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی برادری میں جتنے زیادہ فلاحی اور رفاہی یونٹ ہوں گے ہم اتنی ہی برادری کی اچھے سے خدمت کر سکیں گے۔ مختلف برادریوں میں بھی یہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ہے۔ جمعیت القریش پاکستان جو ایک الگ پلیٹ فارم ہے، اس کے علاوہ بھی برادری کی خوشحالی کے لیے اور برادری میں معاشی ترقی کے لیے اور برادری کے مسائل کے حل کے لیے بہت سی ویلفیئر جو کام کر رہی ہیں، اور ہم ان سب ویلفیئر کے ساتھ ہیں جو برادری کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ تھا شناخت کے حوالے سے آج کا جو ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی اس سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں گے، 1 یا 2 روز کے بعد کوئی اسلامی ٹاپک جو ہماری قوم اور قبیلے کے حوالے سے ہو اور جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ امیر المومنین تھے۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور کسی صاحب کو ساتھ لائے، اور آپ نے عرض کی کہ امیر المومنین، میں ان صاحب کو اچھے سے پہچانتا ہوں اور میں ان کی ضمانت دینا چاہتا ہوں کسی معاملے پر۔ تو آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس شخص کے پڑوس میں رہتے ہو اور تاکہ تم ان کی آمد و رفت سے واقف ہو؟ تو وہ صحابی جو جس صاحب کو ساتھ لائے تھے، عرض کی، امیر المومنین، میں ان کے پڑوس میں نہیں رہتا ہوں۔ آپ نے دوسری بات کی کہ کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے تاکہ تم ان کی عادات سے واقف ہو؟ تو پھر وہ صحابی عرض گزار ہوئے کہ نہیں امیر المومنین، میں نے کبھی ان کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کی، تو پھر تم نے ان کے ساتھ یقیناً تجارت کی ہوگی، روپے پیسے کا لین دین کیا ہوگا۔ تو وہ صحابی جو جس شخص کو لے کے آئے تھے، جس کی ضمانت دینا چاہ رہے تھے، جس کی شناخت اور پہچان کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھی، عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ تعالیٰ، میں نے کبھی ان صاحب کے ساتھ تجارت نہیں کی، کبھی روپے پیسے کا لین دین نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ ادا کیے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تم نے اس شخص کو اپنے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ ہے کسوٹی پہچان کی جو ہمارے اکابرین ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں تو ہم مشکل سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ابھی حال ہی میں چیز دیکھنے میں آئی۔ 3 مارچ، سوری ڈیٹ تو ایکچوئل مجھے یاد نہیں ہے، مارچ 2023 میں پاکستان کے مختلف شہروں میں قریش کمیونٹی کے حوالے سے ہمارے پروگرام تھے، تو ہم ایک جگہ پہنچے۔ وہاں ایک صاحب ہمیں ملے جو ہماری جمعیت القریش پاکستان کے ممبر بھی تھے، اور انہوں نے ہماری 1-2 کارنر میٹنگ کرانی تھی اور کرائی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جناب شاکر اسلم صاحب، میں آپ سے ملنے آیا، آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری آخری میں ایک فوٹو سیشن ہوا، جیسا کہ ایک سلسلہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو صاحب تصویر میں ہمارے ساتھ ہیں تھے، وہ صاحب میرے پاس یہاں آئے اور مجھے 80,000 روپے کا چونا لگا دیا۔
پھر آگے بڑھ کر انہوں نے دوسری بات کی کہ جناب ایک اور صاحب بھی آئے، وہ بھی آپ ہی کے ڈرائنگ روم میں ہمارے گروپ فوٹو میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی میری تصویر تھی اور آپ کی بھی تھی، اور وہ صاحب آئے مجھے تقریباً 2.5 پونے 3 لاکھ روپے سے چیٹ کر گئے، اور مجھے کاروبار کرنے پر مائل کرتے رہے، اور میں کوئی ایسے کاروبار میں ان کے ساتھ پھنس گیا جس میں انہوں نے مجھے لوس جو شو کیا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار بڑا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے اوپر کا حصہ خالی ہے، آپ پوچھ سکتے تھے فون کر کے کہ یہ صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم نے تصویریں کھنچوائیں گی، ان میں یہ صاحب بھی ہوں گے، آپ چیک کیجیے اپنے موبائل کو، تو شاید میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دیتا۔ پھر میں نے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالیٰ والی شناخت کے حوالے سے روایت ان کے آگے رکھی، وہ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑی معذرت کرنے لگے، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ ایسا ہوا، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو تمام برادریوں میں ہوتی ہیں، برادری کی ساکھ کو اور برادری سے جڑے ان پلیٹ فارمز کو جن سے لوگ قوم میں کوئی فلاحی اور رفاہی کام کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ واقعہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسلام اور تربیت اولاد، یہ کتاب مصر میں 2 جلدوں کی شکل میں چھپی تھی۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جن کا نام ہے شیخ عبداللہ ناصح، اور اس کا اردو ترجمہ جب یہ 2 جلدوں میں کتاب یہاں کراچی سے چھپی تو ان 2 جلدوں کا اردو ترجمہ مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختیار صاحب نے کیا ہے، اور یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ اس کتاب کے جلد نمبر 2 میں، اور صفحہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، صفحہ نمبر ہے جناب 48-49 پر مینشن ہے، یعنی کہ ہمارے اکابرین نے ہمارے بارے میں